أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اس حال میں کہ اللہ کے لیے ایک طرف ہونے والے ہوں، غیر مشرکین بہ اس کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں۔ اب جو لفظ حنیف ہے، حنیف لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ غلط اور باطل راہوں کو چھوڑ کر سیدھی راہ اختیار کر لینا یا سیدھی راہ کی طرف مائل ہو جانا، یہ حنیف لفظ کا لغوی معنی ہے، یعنی باطل راہ کو چھوڑ کر استقامت کی راہ کی طرف مائل ہو جانا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حنفاء للہ یعنی باطل راہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف آنے والے، غیر مشرکین بہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے، ومن اور جو شخص یشرک شرک کرتا ہے باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی مثال آگے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ کیسا ہے، فکأنما تو گویا کہ خر وہ شخص، خر کا مطلب گرا، من السماء آسمان سے، وہ شخص اس شخص کو آسمان سے پھینک دیا۔ یعنی شرک کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ شخص جو کر رہا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے نیچے پٹخ دیا ہو، خرہ کا مطلب پھینک دیا ہو، من السماء آسمان سے۔ آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آگے اللہ کہتے ہیں فتخطفه الطیر، تو اس کو پرندے اچک لیں، طیر پرندے، تخطفو کا مطلب اچک لینا، یعنی پرندے یعنی اس کو ایک تو آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا گیا، پھر اس کو پرندے اچک لیں، یا پھر کیا ہو، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یعنی یا اس شخص کو ہوا اٹھا کے لے جائے، تہوی مطلب پھینک دے، بہ الریح اس شخص کو ہوا، ریح کا مطلب ہوا، فی مکان سحیق کسی دور دراز جگہ پر۔ اب یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی شرک کرنے والے شخص کے متعلق، اس مثال کو کیسے شرک کرنے والے شخص پر اس کی تطبیق کیسے کریں گے، یا اس کو اس شخص پر کیسے لے کے آئیں گے، اس کو اس طرح لے کے آئیں گے کہ جیسے کہ علماء نے اور مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات جب اس دنیا میں بنائی، ان میں سب سے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا دیا، انسان کو قرار دیا کہ انسان سب سے افضل مخلوق ہے۔ اب سب سے افضل مخلوق اس کے لائق یہ ہے کہ وہ عبادت کرے تو سب سے افضل کی عبادت کرے، اس کی عبادت کرے جو فعلاً مستحق ہے عبادت کرنے کا، اس کی عبادت کرے۔ اور بندہ جب اپنے سے نیچے والے کی، اپنے سے ادنا کی عبادت کرے گا تو وہ اپنے آپ کو نیچے گرا لے گا۔ یہ ہے وہ مثال یا یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ شرک کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ بندے کو آسمان سے زمین کی طرف یعنی نیچے کی طرف پھینک دیا جائے۔ تو یہ ہے کہ شرک جب بندہ کرتا ہے تو اگر بت کی پوجا کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، یعنی اس چیز سے مٹی سے بنائے گا نا تو مٹی پہ انسان اپنے قدم رکھتا ہے، یعنی ایک ایسی چیز جو حقیر ہے اس سے اس کو بناتا ہے، خود بناتا ہے، پھر اس کی پوجا کرتا ہے ایسی، اور وہ پوجا اور اس چیز کی پوجا وہ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، جو اپنے آپ کو کوئی نفع نقصان، جس کے ہاتھ میں کوئی اپنے لیے نفع نقصان نہیں ہے، تو وہ انسان کو کیا بخشے گی، یا کیا چیز وہ چیز انسان کو کیا نفع دے گی۔ تو اس لیے یعنی جب انسان
ان بتوں کی یا پتھر کی یا کسی درخت کی پوجا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے سے نچلی چیز کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے. حالانکہ انسان کے حق میں یا اس کے لائق یہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے لائق یہ ہے کہ وہ اگر اپنے آپ کو ذلیل کرے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل بنایا تو افضل کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے، سب سے بہترین ذات کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہر بندے کی عبادت کے مستحق ہے، جو ہماری عبادت کے اور ہماری دعاؤں کے اور ہمارے سجدوں کے مستحق ہے. تو یہ اس طرح اس مثال کو جو ہے ملایا جائے گا شرک کے